بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ تلاوت کلام پاک کے بعد ہدیہ نعت در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم محمد منان کو دعوت دیتے ہیں وہ آئے اور ہدیہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی گوہربار میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور حور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پر دل خدا نے غرور حور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پر دل خدا نے جو حبشی رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا
کمال آیا. نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبہ سب کے عظیم و والا. نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبہ سب کے عظیم و والا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. وہ ہے مدثر, وہ ہے مزمل, وہی ہے طہ, وہی ہے یاسین. وہ ہے مدمل, وہ ہے مدثر, وہی ہے طہ, وہی ہے یاسین. جگہ جگہ پر انہی کے چہرے, انہی کے زلفوں کا نام آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. ماشاء اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آج کی پرفضا روح پرور یہ ساعتیں, یہ خوشنما منظر آج ہم سب کے لیے جاں مزدہ جاں ہے, اور ہم سب اپنی قسمت پہ نازاں ہیں, اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوش قسمتی اور خوشبختی ہے کہ آج الحمدللہ نمونۂ اسلاف حضرت مولانا سید اخلد احمد مدنی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہوا, اور آج ہم آپ سے شرف ملاقات پائی. ہم سب کے لیے اور تمام عملہ کے لیے, اساتذہ کے لیے اور ہم طلبہ کے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آپ ہماری سرزمین اور ہمارے مدرسے اس علاقے میں قدم برنجا ہوئے. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو, ہماری عاجزانہ درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا بک بقدومک المیمون وزیارتک السعید, اطال اللہ بقاءک مؤیدا بالعزہ وممتعا بالنعمہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے قبلہ حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں درازگی عطا فرمائے کہ آپ وہ اپنے اسلاف سے, اپنے بڑوں سے جو عقیدت, جو محبت ہے اور بڑوں کی شفقت آپ کی طرف متوجہ ہے, اور الحمدللہ اس سے ہم بھی
سعادت پاتے ہیں اور اس سے ہم بھی بہرہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بارہا حضرت کا تذکرہ بہت سی مجلسوں میں کیا اور حضرت کے اوصاف حمیدہ کو، حضرت کے اخلاق عالیہ کو آپ نے بارہا تذکرہ کیا، اور جب جب آپ حضرت کا تذکرہ کرتے تھے تب تب ہمارے دلوں میں شوق موجیں مارتا تھا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہماری بھی ملاقات حضرت سے ہو اور ہم بھی اپنے مدنی گلدستے کے اس پھول کی زیارت کریں اور ہم بھی آپ کی قدم بوسی، آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل کریں۔ آج ہم اللہ کا بھی بڑا احسان سجدہ شکر کرتے ہیں اور حضرت کا بھی بڑا شکریہ ہے کہ ہمیں بچپن میں آپ سے ملاقات ہوئی، ہمیں آپ کو دیکھ کر آپ کے اسلاف کی یاد آئی۔ ہم نے مدنی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے مدنی کو تصویروں میں تو دیکھا ہے، لیکن جب ہم تذکرے مدنی کے پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی قطبیت اور ان کی حریت، ان کی سیاست، ان کا تقوی، ان کی طہارت کتابوں میں پڑھتے ہیں، اب یقین مانیے ہمارے دل بہت یاد کرتے ہیں اور ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ بھی اسی گلدستے کے خوشہ چی ہیں، آپ بھی اسی گلدستے کے پھول ہیں۔ ہم آپ کے اوصاف کو، آپ کے اخلاق حمیدہ کو، آپ کے جود و سخا کو، آپ کے وسیع دسترخوان کو، اور آپ کا اپنے علماء سے، صلحاء سے، اور آپ کا اپنے بڑوں سے جو تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ورثے میں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاندان کے اور نانا جان کے طفیل میں دیا ہے۔ آپ علوم نبوت کے وارث ہیں، آپ علم قرآن کے وارث ہیں۔ آج ہم اللہ کے دربار میں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اور اللہ نے یہ موقع ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث سعادت ہے، اور ہم اپنے قبلہ محترم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اسی طرح ہمارے یہاں دعوت دیتے رہیں، تاکہ ہم طلبہ، ہم عاجز ان سب سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین ہند میں جتنی اہم اور تاریخ ساز شخصیات رونما ہوئی، ان میں علماء دیوبند سر فہرست ہے، انہی میں سادات عظام خانوادہ مدنی بھی بہت سی قابل ذکر ہستیاں ظہور پذیر ہوئی، جو کہ سب کے سب علم و تقوی کے حامل تھے، لیکن خالق کائنات نے اس خاندان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ آپ آخری دور میں ایک ہستی، عہد ساز، رجال کار شخصیت کو وجود بخشا، جس سے آگے چل کر ایک مجاہد جلیل، محدث کبیر، جانشین شیخ الہند، خلیفہ گنگوئی، اور سب سے بڑا اعزاز مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم متعارف ہونا تھا۔ اور میری مراد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ اگر ایک طرف تقوی و طہارت میں شان قطبیت رکھتے تھے، دوسری جانب ارشاد و طریقت میں شان مجدیت کے حامل تھے، ایک طرف دریائے علم و عمل کے شناور تھے تو دوسری جانب میدان سیاست کے شاہ سوار بھی تھے، نیز ایک طرف اتباع سنت، اخلاق نبوت، سیرت صحابہ، اسوہ مشائخ کا سرچشمہ تھے، تو دوسری جانب جذبات حریت اور ترقی ملت، حب وطن، ہمدردی خلق خدا، غمخواری انسانیت، ایثار و قربانی جیسا عمدہ شمائل و خصائل سے سرشار تھے۔ اس لیے آپ کا قلب حامل شریعت، عمل تفسیر شریعت تھا، ذکر اللہ آپ کی روح، اتباع سنت آپ کی جان، ایثار آپ کی فطرت، حلم بردباری آپ کی جبلت، جود و عطا آپ کی خصلت تھی۔ مختصر یہ کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ مختصر
کہ اس عظیم خانوادے کے کس کس پہلو کو ہم کس کس شان کو بیان کریں جو کہ ہماری بساط علم میں بھی نہیں اور زور قلم بھی نہیں، الفاظ و عبارت بھی نہیں. مختصر یہ کہ آج کی پرفضا اور روح پرور ساعتیں ہمیں مسرت بخش رہی ہے اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہاں یہ نکہت گل، کہاں یہ نکہت گل، صبح نسیم صبح تیری مہربانی، یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجه البر والعمران. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصابني، نحن نبكي من ذكر جودك صبابة وتعلما من لوعة الهجران. ہم سب دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے مخدوم مکرم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کو شرف قبولیت بخشا. ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات میں بھی شکر کا سجدہ بجا لاتے ہیں. اللہ ہم سب کو آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اب ہم مختصر اپنی کارروائی، چونکہ ہمارا وقت بہت مختصر ہے اور قلت وقت کی وجہ سے ہم تھوڑی سی آپ کی شان میں اور آپ کے اعزاز میں 2 طلبہ کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور عربی میں کچھ اشعار گنگنائیں، پڑھیں اور حضرت کی شان بیان. احمد منان اور محمد عادل تقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شمس ملک الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. یا شمس ملک الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصابني. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصابني. نحن نبكي من ذكر جودك صبابة وتألما من لوعة الهجران. نحن نبكي من ذكر جودك صبابة وتألما من لوعة الهجران. وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. المرء يعرف في الأنام بفعله وخصائل المرء الكريم كأصله. المرء يعرف في الأنام بفعله وخصائل المرء الكريم كأصله. البحر تعلو فوقه حيف الفلاح والدر متمور بأسفل رمله. البحر تعلو فوقه حيف الفلاح والدر متمور بأسفل رمله. في الجو مكتوب على صرف الهوى من يعمل المعروف يجزى بمثله. في الجو مكتوب على صرف الهوى من يعمل المعروف يجزى بمثله. يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. جزاک اللہ احسن الجزا. وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور حضرت کی مصروفیت کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم ایک طالب علم کو دعوت دیتے ہیں، وہ عربی میں اپنی مختصر سی تقریر سنائیں. محمد معرفت ڈار.
الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رئيس الحفلة والحاضرون الكرام وأحبائي العظام، أريد اليوم في هذه الحفلة أن أقدم عليكم كلمات عديدة حول الموضوع: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نفع الله بها إياي وإياكم فائدة تامة، ونعرف منزلة الصحابة ومكانتهم، ونقضي كل لحظة من لحاظتنا في ضوء حياتهم لكي ننتفع بسعادتي الدنيا والآخرة. أيها الحاضرون الكرام، إن الصحابي أو الصحابة هم أولئك الصعداء الذين لقوا المصلح الأعظم والنبي الأكرم محمدا العربي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على إيمانهم. إن عدد الصحابة يبلغ إلى 1100 منجفا، الذين هم قادة وأئمة ورمة للنوع البشري كله، بصفاتهم الحميدة وأخلاقهم الفاضلة النبيلة، وكل منهم جير بالإمامة والقيادة، وإن روحهم الطاهرة الزقية تتفق معها، وهم منارة النور للآخرين. وقال سيد الكونين صلى الله عليه وسلم فيهم بألفاظ واضحة صريحة: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وآخر دعوانا حياك الله، جزاك الله أحسن الجزاء وخير الجزاء. اب ہم ادباً اور احتراماً اپنے قبلہ محترم صاحب کو حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب نقشبندی قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت زحمت دیتے ہیں کہ آپ حضرت کا استقبال بھی کریں، حضرت کا مختصر تعارف بھی کریں اور حضرت کو دعوت بھی دیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق. بسم اللہ خیر الاسماء. بسم اللہ رب الارض ورب السماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. مجھے برابر میں نے حضرت سے پرسوں گزارش کی تھی کہ ہمارے بچپن میں ہمارے ماموں جب ہمارے یہاں آیا کرتے تھے تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہیں رہا کرتی تھی. تو جو ہی میں نے پرسوں کچھ روز پہلے یہ سنا کہ حضرت یہاں کشمیر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں نے حضرت سے گزارش کی کہ ایسا لگ رہا وہ بچپن والی خوشی مجھے شاید واپس لوٹی ہے. اور اس وقت بھی میں واللہ کہتا ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات پر کہ جو شخصیت ہمارے سامنے ہیں ان کی خوبیاں تو میں بیان نہیں کروں گا، نہ مناسب ہے ان کے سامنے میں کچھ بتا دوں. لیکن اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، شاید دنیا ہی کا وہ کوئی عالم دین ہو، اللہ والا ہو، جن کے بارے میں ان کو میزبانی کے شرف حاصل نہ ہوا. ساری دنیا کے جتنے اچھے لوگ، جتنے اہل اللہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت اللہ ان کے دسترخوان میں بھی اور برکتیں دے دیں، ان کے عمر میں بھی برکتیں دے دیں. حضرت کو میں نے کس طرح دیکھا کہ ان مہمانوں کے سامنے غلام کی طرح ان کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جا کر ہم کیا میزبانی کرتے ہیں. تو بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ حضرت خود کیا ہیں میں اس بارے میں تذکرہ نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہم تذکرہ کر رہے تھے، بہرحال اس میں مجھے چھیڑنا نہیں. البتہ یہ بات ضرور کہنی کہ حضرت کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ مدینہ طیبہ میں جتنے سارے اللہ کے نیک بندے آتے ہیں وہ حضرت کے دسترخوان پہ ضرور حاضر ہو جاتے ہیں. ہم نے بھی ان کے دسترخوان پہ کئی اچھے اچھے لوگوں کی زیارتیں ہوئی ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے دے. بس ہم نے حضرت سے یہی وعدہ یہی تھا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں گے اور واقعہ میں خوشی کے مارے اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پا رہا ہوں. بس حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنی دعا سے اور اپنی خاص توجہ سے اس پہاڑ پر اس ادارے کی خاص توجہ سے اس کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. یہ ادارہ 2005 میں وجود میں آیا تھا. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تو کشمیر کے اس علاقے کو عیسائی NGOs نے اپنا مرکز بنایا تھا. وہ اس علاقے میں
اسکولز بنانا چاہتے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے دارالعلوم دیوبند میں رہے تھے تو اپنے بزرگوں سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ این جی اوز آپ کے علاقے میں رہتے ہیں تو ممکن ہے شاید آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, بہت بڑا حسانیہ پیش آ سکتا ہے. ان این جی اوز والوں نے اس وقت کیا کیا تو وہ کہہ رہے تھے پورے علاقے والوں کو کہ ہم یہاں پہ فری اسکول قائم کریں گے. تو ہم نے فوراً یعنی ایک مدرسے میں بحث کا مدرس تھا اسے چھوڑ کر فوراً آیا اور پہلے اسکول ہم نے شروع کیا. وہ ایک ٹیم کے شر پہ مشتمل جس میں صرف 8-9 بچے ہوا کرتے تھے, وہاں سے وہ کہانی 2005 میں چلی ہے اور آج 2023 میں الحمدللہ رب العالمین یہ ادارہ دارالعلوم اور اسکول اور بنات کا مدرسہ اور مکاتب کا ایک جال کی صورت میں پھیل گیا. حضرت جس طرح اللہ رب العزت نے آج تک ہمیں نوازا ہے یہ کاروان بڑھتا رہا. ہماری یہ چاہ ہے کہ آپ کی توجہات مدینہ طیبہ سے اگر دعائیں ہمیں ملیں, توجہات ملیں, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہاڑ پر جو لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ارتھ ہے شاید یہ, لیکن اگر آپ کی توجہات رہی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ پہاڑ بھی اور یہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل اور کرم اور عنایت سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی مثال بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ. حضرت مولانا سید اخلد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدینہ منورہ میں حضرت کا قیام رہتا ہے اور وہیں پر بس ظہر پہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں, عشاء پہ نکلتے ہیں, کوئی کام نہیں, یہی کام ہے بس مسجد نبوی کی حاضری. وہ آپ کے لیے حضرت بہت بڑی سعادت ہے, اللہ نے اس سعادت سے آپ کو محظوظ فرمایا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.